بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ڈرا اللہ کی نافرمانی سے، ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خطرہ محسوس کیا جاتا تھا، خطرہ کسی بیرونی دشمن کے حملے کا، اب کیسے اطلاع کریں، کیسے خبر کریں مکے والوں کو کہ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ ہوتا تھا کہ کوہ صفا پہ شخص چڑھ جاتا تھا اور زور زور سے وا صباحا کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، زور سے آپ نے مختلف قبائل کو پکارا، سب جمع ہوئے، اور سب اس لیے جمع ہوئے کہ شاید کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں متنبع کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ سب جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے اور بھاری لشکر ہے، اور اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل کریں گے۔ فرمایا کیوں کرو گے؟ مجمع نے بیک آواز کہا کہ اس لیے کریں گے کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ جب بھی آپ بولے ہیں سچ بولا ہے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیاوی تباہی سے بڑھ کر اس غیبی تباہی سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم اپنے اس شرک اور کفر پر رہے تو عنقریب اللہ کا عذاب تم پر ایسا آئے گا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، اور اگر اجتماعی طور پر شرک اور کفر پر رہے تو یہ علاقہ تباہ ہو جائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مجمع سے شور آنا شروع ہو گیا کہ اس کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا، دین کی بات کہنے کے لیے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب وہ بھی کھڑا ہوا، اور اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بد دعائیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ رنجیدہ خاطر ہوں اور آپ نے کہا کہ چلو جی لوگوں نے سنائی لہذا دعوت دینی چھوڑ دو، نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یا اگلے دن آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی، گھر پہ بلایا، سب کے سامنے دین کی بات رکھی، سب کے سامنے دین کی بات رکھی، اور رشتہ داروں میں ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی بات پہ یقین کرتا ہوں اور آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، چھوٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ لوگوں کا ری ایکشن کیا آیا اس سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ آج یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے، میرے اور آپ کے سامنے بھی یہی آیت ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کے لیے یہ آیت تھی، میرے آپ کے لیے نہیں تھی، نہیں، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے
کیا میں اور آپ اپنے گھر والوں کے دین کی فکر کر رہے ہیں؟ اپنے عزیز رشتہ داروں کے دین کی فکر کر رہے ہیں؟ کم سے کم ان کی نماز کی فکر کر رہے ہیں؟ جس طرح انہیں کما کے دینا، ان کی سہولتوں کا، ضرورتوں کا خیال رکھنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو دنیاوی ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر دینی ضرورتیں ہیں، اور دینی ضرورتوں میں سب سے بڑھ کے ضرورت ہے نماز۔ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے رشتہ داروں کے دین کی خاص طور سے نماز کی فکر کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایک صرف ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ جی انشاءاللہ میں اپنے گھر والوں میں دینی حوالے سے تبدیلی لانے کی فکر کروں گا، انہیں نمازی بنانے کی فکر کروں گا، آپ کا درد ہوگا، غم ہوگا، اور اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی